چلیے ایک سفر میں کتنے عمرے کر سکتے ہیں، اس بارے میں جمہور کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے جمہور کا کوئی بھی خیال ہو، یہاں پہ لوگ یقیناً مختلف ہیں، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کرنا جائز، اس کے علاوہ دوسرا عمرہ کرنے کا کوئی ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے ثابت نہیں ہے، جبکہ صحابہ کرام ہم سے زیادہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے پر حریص اور لالچی تھے، لیکن ان سے کہیں نہیں ثابت ہے کہ وہ وہیں پہ رہ کر کے تنعیم سے پھٹافٹ دھڑا دھڑ عمرے مار رہے ہوں۔ جیسے ہمارے یہاں لوگ ایک سفر میں جاتے ہیں 25 عمرے کر کے آتے ہیں، نانی کے نام سے، خالہ کے نام سے، ماموں کے نام سے، پورا کوٹا پورا کر دیتے ہیں۔ غلط ہے، میں سمجھتا ہوں یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں رہی، اس لیے نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ یہاں پہ یہ ہے کہتے ہیں کہ جب وہ گیا ہے تو کر سکتے ہیں، تو بھائی بہرحال وہ ان کا اپنا خیال ہے، میں اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اس کی عمرہ کثرت کے ساتھ اس کے اوپر کرنے پر کوئی دلیل نہیں ہے، وہ ایک عمرے ایک سفر میں 10 عمرے 50 عمرے کرنا، اس کا ثبوت کہیں نہیں ہے۔ نمبر 2، قبروں پہ جا کر ایصال ثواب کی خاطر قرآن کی تلاوت کرنا، میں نے ابھی بتایا بدعت، قبروں کے وہاں قرآن نہ پڑھا جائے وہاں پہ۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم، یعنی اے لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بلکہ نماز پڑھ کے فرض نوافل اور سنتیں اپنے گھروں کے اندر پڑھو۔ ہاں تو گویا وہاں پر گھر یعنی قرآن مقبروں میں نہیں پڑھا جاتا ہے، قرآن مقبروں میں نہیں پڑھا جاتا ہے، اگر اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھروں کو مقبرہ نہ بناؤ، یعنی وہاں قرآن پڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں جنات اور شیطان نہیں آتے، تو گھروں میں تلاوت، گھروں میں سنت نفل پڑھیں آپ جو ہے قبرستان میں یہ تمام سب چیزیں کرنا بدعت اور خرافات ہیں۔ اسی طرح سے اذان دینا یہ بھی بدعت اور خرافات ہے۔ واقع یاجوج ماجوج علامت قیامت ہے، اس کی وضاحت فرمائیں، کیا وضاحت اس کی کریں؟ یعنی یاجوج اور ماجوج کا نکلنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ جس وقت یہ نکلیں گے تو اتنی کثیر تعداد میں ہوں گے کہ نہر فرات اور نہر نیل کے پانی 3 دن کے اندر پی پا کر کے ختم کر دیں گے، اور دنیا کے اندر فتنہ و فساد پھیلائیں گے، اور یہ جگہ موجود ہے۔ ایک مومن کا اور مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اس کے اوپر ایمان لائے، یہی غیب کے اوپر ایمان لانا ہے، اور جب اللہ وحدہ لا شریک چاہے گا اس قوم کو نکالے گا، جیسا کہ وہ حضرت ذوالقرنین نے اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں قرآن کے اندر حوالے سے سورہ کہف کے اندر وہ ذکر ہے، وہ اپنی جگہ برحق ہے، ایک مومن کا ایمان اور عقیدہ ہے یہی وضاحت، اور کوئی وضاحت اس سے زیادہ مجھے نہیں علم ہے۔ اس سے زیادہ اگر آپ کو چاہیے تو علماء کی کتابیں، مشائخ، احادیث موجود ہیں، آپ اس میں اس کی تشریح لے لیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا بستی سے بغیر خدا کے حکم کے بغیر نکلنا کیا ہے؟ اس کو غلطی کہیں گے، اس کو غلطی کہیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کو غلطی کہیں گے۔ انبیاء گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، انبیاء کس سے پاک ہوتے ہیں؟ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، غلطی بھول چوک ان سے بھی ہو جاتی ہے۔ دلیل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف روایات کے حوالے سے کبھی عصر یا ظہر کی نماز پڑھائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلے تو ایک صحابی جن کو ذوالیدین کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کیا نماز کم کر دی گئی ہے؟ یعنی 4 کے بجائے 3 ہی حضور نے پڑھی تھی، تو 3 کم کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ تو حضور نے کہا ہے میں تو نہ بھولا ہوں نہ کم کی گئی ہے۔ تو صحابہ کرام سے پوچھا تو صحابہ نے کہا کہ ہاں آپ نے ایسا کیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی تمہاری طرح جو ہے بشر ہوں، میں بھی بھول جاتا ہوں، اس لیے جب بھول جایا کروں تو مجھے تم یاد دلا دیا کرو۔ تو یہ اس کو بھول چوک کہیں گے، اس کو غلطی کہیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کو گناہ نہیں کہیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کو لغزش کہہ لیں آپ، ادب اور احترام سے۔ گناہوں سے، ذنب سے انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، پاک ہیں، اور رسالت کے پیغام میں کوئی غلطی ان سے نہیں ہوتی ہے، لیکن اس طرح کی بھول چوک ہو جاتی ہے جسے اللہ وحدہ لا شریک موقع بموقع جو ہے تنبیہ فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیوی کے پاس گئے، انہوں نے شہد پلا دیا، بیویوں کی رقابت آپس میں چل رہی تھی، کسی نے کہا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے شہد پی کے دوسری بیوی کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ جو ہے آپ کے منہ سے جو ہے کیا کہتے ہیں پتہ نہیں کیسی بو آ رہی ہے۔ حضرت عائشہ نے بھی یہی کہا، دوسری تیسری چوتھی ساری بیویوں نے کہا۔ کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد روزانہ ایک ہی بیوی کے پاس جا کے پیتے تھے، تو کہنے لگی یہ تو جب دیکھو جب وہیں پہنچ جاتے ہیں، ہم لوگوں کو بھول جاتے ہیں۔ یعنی حضور شہد پسند تھا حضور کو، حضور جاتے تھے اسی اس میں، تو کہا کہ ابھی سو عادت چھڑانے کا یہی طریقہ ہے کہ جو ہے کیا کہتے ہیں اب اس طرح سے کوئی بہانہ کرو۔ تو سبوں نے مشورہ کیا جب آئیں تو کہنا آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے، کوئی آپ نے شاید کچھ پیا ہے، تو وہ کہیں گے ہی وہ پلائی ہے فلانی، تو ظاہر ہے حضور کو نفرت ہو جائے گی، پھر نہیں جائیں گے، تو نہ پئیں گے نہ جائیں گے، اس طرح ہم لوگوں کے پاس بھی آئیں گے۔ یہ
ایک وہ تھا. اب یہ حرکتیں ہمارے جو وہ بھائی لوگ جانتے ہیں جو دو دو تین تین بیویوں کے مالک ہیں ماشاء اللہ, اللہ انہیں برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو بھی برکت دے, سمجھ رہے ہیں. تو اس طرح سے حضور نے کہا, جب سب بیویوں سے سنا تو حضور نے کہا اب میں شہد اپنے اوپر نہیں کھاؤں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے آیت اتاری اور فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ اتبتغی مرضات زوجاتک, اے نبی ما احل اللہ. ہمارے یعقوب صاحب بغل ہی میں بیٹھے ہیں, میں انہی کا ذکر سمجھو کر رہا, تو ان سے میں کہہ رہا ہوں ذرا سنبھل کے رہیے گا, ہے نہیں. تو کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ قسم کھا لی, تو اللہ نے نصیحت فرمائی کہ آپ ایسا نہ کریں, اپنے بیویوں کی خواہشات چاہ کر کے آپ ایک حلال چیز کو حرام اپنے اوپر کر رہے ہیں. تو یہ بھول چوک ہوتی ہے, لغزش ہوتی ہے, سمجھ رہے ہیں آپ. تو یہ اس کو یہ کہیں گے. جی فرمائیے. ایک سیکنڈ پہلے یہاں پر جو ہے فرض کیجیے کبھی 3 رکعت پڑھائے یا 5 رکعت پڑھا دیے, تو پیچھے سے جو امام کو لقمہ دیتا ہے, جماعت ختم ہو گئی, اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ صاحب آپ نے 1 رکعت زیادہ پڑھ دیا, 1 رکعت کم پڑھ دیا, تو اس پر وہ بنا کر لیتے ہیں. ہاں یہ بتائیے کہ ان کی نماز قبول کہ امام صاحب جو بنا کیے سب کی نماز ہوگی, مگر جو آدمی بول دیا اس کی نماز کا کیا ہوگا؟ دیکھیں, ہاں ایک بات میں اسی حدیث کے اندر اس کی وضاحت ہے کہ جب یہ گفتگو مسجد کے دروازے پہ ہوئی, حضرت ابو بکر نے اور سبوں نے بتایا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کے آئے اور آپ نے تکبیر اللہ اکبر کہہ کے 1 رکعت پڑھی اور 1 رکعت پڑھ کے آخر میں اور بیٹھ گئے, اور بیٹھ کر کے آپ نے سلام پہ جو ہے کیا کہتے ہیں 2 سجدے سہو کیے, اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرے. یہ مسئلہ ہے. تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے اگر اس طرح کی سچویشن کوئی پیدا ہو جائے اور حالت پیدا ہو جائے اور گفتگو بھی ہو جائے, زیادہ دور نہ گئے ہوں بلکہ قریب ہی گفتگو بھی ہو جائے, تو سب بنا کر سکتے ہیں, اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے, جائز. اگر اس کے اندر کوئی قباحت ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیتے اور آپ دوسرے طریقے سے یعنی دوبارہ نماز پڑھیں. اس کی بھی نماز ہو گئی. حضور نہیں, وہ بھی پڑھے گا نا حضور کے پیچھے. بولنے سے کیا ہوتا, حضور بھی امام تھے, حضور نے پوچھا نا کیا یہ صحیح کہہ رہے ہیں, صحابہ نے کہا ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں, باقاعدہ بات چیت ہوئی ہے جناب. حضور نے کہا یہ ذوالیدین ان کا نام تھا کیونکہ ہاتھ لمبے لمبے تھے, تو حضور نے انہیں لقب دیا ہوا تھا ذوالیدین کا, یعنی ڈبل ہاتھوں والا, پیار سے حضور لقب دیے ہوئے تھے. تو باقاعدہ گفتگو ہوئی, کیا یہ صحیح کہہ رہے ہیں, صحابہ نے کہا ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. ابو بکر بھی عمر بھی کوئی نہیں بولا, وہی بول گئے کیونکہ وہ ذرا سا بے تکلف تھے. تو جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. دیکھیے ایک صاحب کہہ رہے ہیں اللہ اکبر, اللہ جزائے خیر دے جس صاحب کا بھی ہو, پہلے میں شرک میں مبتلا تھا, اب توبہ کر چکا ہوں, مگر میرے والدین اس سے باز نہیں آ رہے ہیں, میں کیا کروں؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور ہم سب کو شرک نہ کرنے کی توفیق دے اور توحید کے اوپر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ اپنے والدین کے لیے دعا کریں, آپ ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں, دنیاوی اعتبار سے آپ ان کے ساتھ جو ہے بھلائی کریں, ان کا ادب کریں, ان کا احترام کریں, انہیں کھلائیں پلائیں, ان کے ساتھ گستاخی بے ادبی نہ کریں. ہاں اگر وہ آپ کو شرک کرنے کا حکم دیں تو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا فلا تطعهما, تو پھر ان دونوں کی اطاعت اور پیروی نہ کرو, بلکہ دنیا کے اندر بھلائی اور معروف ان کے ساتھ کرو. سمجھ رہے ہیں؟ آپ ان کے لیے دعا کریں, آپ انہیں سمجھائیں پیار سے محبت سے. یہ یار سوالات تو ماشاءاللہ لوگوں نے. چلیے ایک شخص, یہ ایک نمبر ایک مجلس میں 3 طلاق کا کیا حکم ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے کسی واقعے سے دلیل دیں. ایک مجلس کی 3 طلاق. واقعہ یوں ہے کہ اگر کسی بندے نے یہ کہا کہ میں نے تجھے طلاق دیا, میں نے تجھے طلاق دیا, میں نے تجھے طلاق دیا, یا یہ کہے کہ میں تجھے 3 طلاق دیتا ہوں, ایک مجلس کا مطلب یعنی ایک طہر, تو میرے عزیز اور میرے بھائی اس کے اوپر صرف 1 طلاق پڑے گی. اس کے اوپر کتنی پڑے گی؟ 1 طلاق پڑے گی, اور 1 طلاق پڑے گی, اور وہ اس کے بعد عدت گزارے گی 3 مہینے, 3 حیض. اگر طلاق دینے والے شوہر نے اس 3 مہینے کی مدت میں اس سے رجوع کر لیا, رجوع مطلب یعنی اس سے ہم بستری کر لیا یا مان گئے دونوں میاں بیوی رہنے لگے, تو پھر خلاص جائز ہے. لیکن اگر 3 حیض گزر گئے اور اس نے بات چیت بھی نہیں کی, رجوع بھی نہیں کیا, تو 3 حیض گزرنے کے بعد میں وہ دوسری طلاق اس کے اوپر پڑ جائے گی. اب وہ حرام ہو گئی, اس کے لیے حرام ہو گئی. سمجھ رہے ہیں؟ اب وہ عورت کیا ہوگی, اس کے لیے حرام ہو گئی. حلال ہونے کی صرف ایک صورت ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ نیا نکاح کر کے اپنے زوجیت میں لے لے. کبھی بھی 2 سال کے بعد, 4 سال کے بعد, 10 سال کے بعد وہ حرام ہو گئی. وہ ایک ہی جب طلاق دیا ہے تو
एक मर्तबा तलाक दिया है तो समझ रहे हैं, तो वो नए तौर पर निकाह करके उसको अपनी ज़ौजियत में ले ले। ठीक है, फिर ले लिया उसने, फिर कुछ दिन के बाद अन्न बन हो गई और फिर उसने तलाक दे दिया, है ना, मैंने तुझे तलाक दिया, मैंने तुझे तलाक दिया, तब भी एक पड़ेगी। कितनी पड़ेगी? अब फिर भी वही पहली शक्ल होगी कि 3 महीने तक वो इद्दत गुजारेगी। अब इस 3 महीने की मुद्दत में अगर वो चाहे तो उसे वापस ले ले, रुजू कर ले, नहीं तो फिर दूसरी तलाक उसके ऊपर पड़ जाएगी और वो जो है क्या कहते हैं उसके लिए फिर निकाह जदीद, नया निकाह करवाना पड़ेगा 3 महीने के बाद। अच्छा जहाँ चलो मान लिए फिर कर लिया उसने, 2 बार हो गए, 2 गोलियां निकल गई समझो, है ना। अब तीसरी अब जो 303 की है, अब लास्ट पीरियड में क्या हुआ, फिर कभी अनबन हो गई, अब फिर इसने तलाक दे दिया। अब ये तीसरी मर्तबा जब वो तलाक देगा फिर वही शक्ल चलेगी, 3 महीने तक वो इद्दत गुजारेगी। ये चाहे तो वापस ले ले बगैर निकाह के, न चाहे और 3 महीने गुजर गए तो अब निकाह जदीद करे। अल्लाह तौबा, निकाह नहीं, अब वो नहीं लिया अगर उसने, है ना, तो अब वो क्या कहते हैं उसके तीसरी दफा उसके तलाक दिया जब वो, तो उसकी ज़ौजियत से नौज़ुबिल्लाह निकल गई, उसकी ज़ौजियत से वो निकल जाएगी। अब उसके ऊपर वो हराम है, वो निकाह के जरिए भी नहीं ले सकता है, उसको निकाह जदीद के जरिए भी नहीं ले सकता है। और तीसरी तलाक के बाद वो इद्दत भी उसके घर में नहीं गुजारेगी। तीसरी तलाक देने के बाद में न वो 3 महीने का उसके घर में इंतजार करेगी, इद्दत करेगी, कुछ भी नहीं, बल्कि वो खलास वो निकल जाएगी वहां से और अब वो हराम हो गई उसके ऊपर। अब जब निकाह करना, अब इसको क्या, जब तलाक दे दिया, अब वो औरत कहीं शादी करे, फिर उसका शौहर वो मर जाए या उसे कभी तलाक दे दे और फिर किसी जमाने में इन दोनों के जवानी की याद और मोहब्बतें सताएं और ये दोनों मिलना चाहें, तब ये मिल सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो सांड खरीद के हलाले होते हैं, ये हराम है इस्लाम के अंदर। ये सांड, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सांड